بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے کے مسائل میں ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے درخت کے سبز پتے کھائے اور وہ اس قسم کے ہیں جو عادتاً کھائے جاتے ہیں، جیسے انگور کے چھوٹے پتے اور انگور کے سبز چھوٹے پتے، تو یہ عادتاً کھاتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کچے استعمال کرتے ہیں، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور اگر ایسے نہ ہوں، بڑے پتے ہیں یا اس درخت کے پتے ہیں جو لوگ نہیں کھاتے ہیں، رغبت سے نہیں کھاتے ہیں، ان کے استعمال کرنے کا رواج نہیں ہے، لوگ نہیں استعمال کرتے، تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو سبزیاں یا جو نباتات جو کچے کھانے کی عادت ہوتی ہے، جیسے شلجم ہے، لوگ کچے کھاتے ہیں، مولی ہے، گاجر ہے، پیاز وغیرہ ہے، یا اور سلاد وغیرہ جو لوگ کچے ہی کھاتے ہیں اور اس کا عام رواج عادت وہ کچے کھانے کی ہے، اور اس میں ذائقہ وہ اس کے کچے پن میں ہے، اگر پکا لیا جائے تو اس کا وہ ذائقہ جو انسان کو مطلوب ہوتا ہے وہ اس میں نہیں پایا جاتا، تو ایسی چیز اگر کھا لی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اور جو ایسی نہ ہو، یعنی کچے کھانے کی عادت نہیں ہے، استعمال نہیں ہوتی ہے کچے طور پر، اور اس کو کسی آدمی نے مثلا بڑ کا درخت ہے، دنیا میں کوئی آدمی اس کے پتے نہیں کھاتا ہے، یا اور جو درخت ہیں اس کے پتے نہیں کھائے جاتے، تو اگر ایک آدمی اس کو کچا کھا لے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو چیز بغیر چبائے نگل کر کھائی جاتی ہے اور اس کو باہر سے منہ میں داخل کر کے بغیر چبائے وہ نگل گیا، اگرچہ وہ چیز تھوڑی ہو، جیسے تل کا دانہ یا چھوٹا بادام یا سالم ہریڑ یا کوئی ایسا چھوٹا تربوز یا یہ آڑو وغیرہ، شفتالو یا ہریڑ، یہ سالم نگل گیا اور سالم ہی یہ نگلے جاتے ہیں، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، چونکہ اس کی عادت ہی ایسی ہے اس کے کھانے کی کہ لوگ سالم جو ہے وہ اس کو نگل لیتے ہیں۔ تو جو عادت کے مطابق، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ عادت کے مطابق جو چیز کھائی جاتی ہے تو وہ سالم ہو یا چبا کر ہو، وہ بدن کا جز بنتی ہے، غذا بنتی ہے، تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طرح اگر مکئی کا آٹا، گندم کا آٹا، چاول، باجرہ وغیرہ کے آٹے میں گھی یا شہد ملایا ہوا ہو اور اس کو پانی سے تر کیا گیا ہو، اس میں شکر ملائی گئی ہو، تو روزے کے حالت میں اس سے کفارہ واجب ہوگا، اس لیے کہ آٹا ویسے نہیں پھانکا جاتا، لیکن اگر اس میں گھی ملا لیا جائے اور اس میں شکر ملا لی جائے، اس میں کوئی اور ایسی چیز ملا لی جائے، تو اس سے چونکہ اب طبیعت کی رغبت اس کے طرف پیدا ہو گئی، تو اس سے کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے اپنے کسی محبوب کا یا بیوی کا یہ تھوک نگل لیا یا اس کا چبایا ہوا لقمہ کھا لیا، تو کفارہ واجب ہوگا۔ اور اگر اس کے علاوہ، یعنی کسی محبوب، اپنے مرشد، جس کے ساتھ عقیدت ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، ان کے علاوہ اگر اس کسی اور کا تھوک اس نے نگلا یا جھوٹا اس نے کھایا، تو اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اب بات یہاں بھی وہی ہے
کہ اگر آدمی کا پیر مرشد ہے، محبوب دوست ہے، اس کی بیوی ہے، تو ان کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ اس میں آدمی ایک قسم کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر پیر مرشد استاذ ہے تو اس میں ایک روحانی خوشی آدمی محسوس کرتا ہے۔ اگر بیوی ہے یا محبوب دوست ہے تو اس میں محبت کا جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے۔ لیکن عام آدمی کا لقمہ، آدمی بعض دفعہ اپنا لقمہ جب ایک دفعہ وہ چبا لے اور باہر نکال کے دوبارہ اس کا جی نہیں چاہتا ہے اس اپنے چبائے ہوئے لقمے کو کھانے کا، تو دوسرے آدمی کے چبائے ہوا لقمہ تو آدمی کسی قیمت پر نہیں کھا سکتا ہے۔ اپنا تھوک اگر ایک آدمی ایسے تھوک دے پھر اس کے بعد وہ اس کو چاٹنا چاہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، آدمی کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، تو دوسرے آدمی کے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے ان کا تھوک یا لقمہ کھا لیا تو چونکہ روزہ توڑنے والی چیز صورتاً پائی گئی ہے، لہٰذا اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے کچا گوشت کھایا، اگرچہ وہ سڑا بسا ہوا ہو، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، اور اگر کچے گوشت میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو اس کے کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اب سڑا ہوا گوشت کچا تو یعنی خشک ہو چکا ہے، سڑ گیا ہے، تو تب بھی اس کے اندر غذائیت پائی جاتی ہے، لیکن جب اس میں کیڑے پڑ جائیں تو اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جب غذائیت نہیں ہے تو صرف قضا ہے، اور اگر غذائیت ہے تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور چربی اگر آدمی نے کچی کھائی تو ہر صورت میں چاہے وہ خشک ہو چکی ہو یا وہ تر ہو، تو اس پر صحیح مذہب کے مطابق اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ گزر گیا کہ کھانا اور پینا صورتاً اور مانن پائے جائے، تو اسی طریقے سے جماع یعنی خواہشات نفسانی کا پورا کرنا صورتاً اور مانن پایا جائے۔ صورتاً اور مانن یہاں پر مختصر انداز میں یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی ہو، یا یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے اگر کوئی ہو یا غیر فطری عمل ہو، لیکن ہو اس جگہ پر جو اللہ کریم نے اس مقصد کے لیے پیدا کی، تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، کیونکہ یہ صورتاً بھی ہے اور مانن بھی ہے۔ اور اگر صرف صورتاً ہے، مثلاً یہ ہے کہ کسی کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مل لیا، ران کے ساتھ، پنڈلی کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ، اور اس سے اس آدمی کا انزال ہو گیا، یعنی غسل اس پر واجب ہو گیا، تو اس سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگلی شرط قضا اور کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ آدمی نے روزہ عامدن یعنی قصدن افطار کیا ہو۔ کہ اگر ایک شخص اپنے قصد سے، ارادے سے روزہ اس نے توڑ دیا تو اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اگر غلطی سے اس کا روزہ توڑ دیا، یعنی غلطی سے روزہ توڑنے والی چیز اس سے صادر ہوگی، آگے اس کی تفصیل صرف قضا لازم ہونے کے مسائل جب آئیں گے تو اس میں تفصیل آئے گی کہ آدمی سے غلطی سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا قصد، اس کا ارادہ، عمد اس میں نہیں تھا، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگلی شرط یہ ہے کہ رضامندی سے افطار کرنا، کہ جو روزہ رضامندی سے افطار کیا جائے تو اس پر
قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ رضامندی یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے اپنی مرضی سے قصداً کوئی چیز کھائی یا پی تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوں گے، اور اگر کسی روزے دار نے روزے دار عورت کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر قصداً جو ہے اس کی رضامندی نہیں اس میں پائی جا رہی تھی، اس کا قصد پایا جا رہا تھا، تو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو ان دونوں پر جو ہے وہ کفارہ اور قضا واجب ہوگا۔ اگر عورت کی رضامندی پائی گئی ابتداءً تو اس پر دونوں پر قضا اور کفارہ، اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو اس آدمی پر مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اضطرار نہ ہونا، کفارہ لازم ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ روزہ دار کا روزہ توڑنا یہ حالت اضطرار میں نہ ہو۔ اگر اضطرار کی حالت میں ہے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اتنا مجبور ہو گیا، اتنا بے بس ہو گیا، اور اس کو اپنے اوپر کسی قسم کا اب کنٹرول نہیں رہا، اور ممکن ہے یہ اگر اس حالت کو مزید جاری رکھے تو اس کے بدن میں کوئی نقصان ہو جائے۔ تو جیسے اضطرار کی حالت میں اللہ کریم نے یہ خنزیر کا گوشت کھانے کی بقدر ضرورت اجازت دی ہے، اور خون کی اجازت دی، غیر اللہ کے نام پر دی ہوئے نظر و نیاز کو استعمال کرنے کی اجازت دی، تو یہاں پر بھی اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں یہ آدمی روزہ اگر اس نے توڑ دیا تو صرف اس پر قضا واجب ہوگی۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ کفارہ اس صورت میں واجب ہوگا کہ جب آدمی کو اضطرار نہ ہو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کے فعل سے روزے کا ٹوٹنا، کہ اس کا فعل، اس کا ارادہ، اس کا عمل دخل اس روزہ توڑنے میں شامل ہے۔ اگر اس کے فعل کے بغیر دھواں یا غبار یا کوئی اور ایسی چیز کہ اس کا فعل اس میں نہیں پایا جا رہا اور وہ چیز اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ روزے دار آدمی کا اپنا فعل اس میں شامل ہو۔ اور ایک شرط، روزہ توڑنے کے بعد اس کو ایسا عذر لاحق نہ ہو جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جاتا ہو۔ مثلا ایک شخص نے رمضان کا ادائی روزہ ابتداءً تو جان بوجھ کر توڑا، لیکن اس کے بعد اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی یا عورت کو حیض شروع ہو گیا یا نفاس آیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب روزہ اس نے توڑا، اس کے بعد کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہوئی اور کوئی آسمانی عذر بھی اس کو لاحق نہیں ہوا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اب یہ آسمانی عذر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی پہلے سے روزہ نہ توڑ چکا ہوتا تو اب اس حالت کے اندر، حیض کے حالت میں، نفاس کے حالت میں یا کسی دوسری بیماری کے حالت میں اس کو شریعت نے اجازت دی کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، تو اگر ابتداءً روزہ اس نے ویسے توڑا، بعد میں اس کو ایسا عذر لاحق ہو گیا تو اس عذر کے لاحق ہونے سے اس سے قضا، یہ کفارہ ساقط ہو جائے گا اور قضا ظاہر ہے اس کے ذمہ لازم ہے۔ ایک شرط دوسری اسی طریقے سے یہ ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد اس کو کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو، تو روزہ توڑنے سے پہلے کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جاتا ہو۔ اگر کسی روزے دار آدمی نے روزہ توڑنے سے پہلے سفر وغیرہ یا کوئی ایسا عذر اس کو لاحق نہ ہو
جس سے روزہ نہ رکھنا اس کے لیے مباح ہوتا ہے تو کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ اس کی تفصیل بھی آئے گی آگے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ ابھی نہیں توڑا، اس کو سفر لاحق ہو گیا اور وہ سفر پر نکل گیا، یا ایسی بیماری ہو گئی، اس کے بعد اگر وہ توڑتا ہے تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ روزہ توڑنا یہ رمضان کے ادائی روزوں میں سے ہو، یعنی آج رمضان کا روزہ ہے اور یہ جتنے شرائط گزری یہ تمام اسی طریقے سے ہے، یعنی اس کو کوئی عذر وغیرہ لاحق نہیں ہے، اضطرار نہیں ہے، خطا نہیں ہے، بھول کر نہیں ہے، تو رمضان کا ادائی روزہ اگر اس نے توڑ دیا تو اس سے پر قضا اور کفارہ واجب ہوں گے۔ لیکن رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اگر کوئی روزہ اگرچہ وہ رمضان کا قضا روزہ ہو، مثلا ایک آدمی کا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ اس کا رہ گیا تھا، اب وہ اس روزے کی قضا کر رہا ہے، رمضان کے روزے کی، یا نظر معین کا روزہ ہے، یا غیر معین کا روزہ ہے، یا سنت روزہ ہے، نفل روزہ ہے، کوئی روزہ ایک آدمی توڑ دے تو اس پر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارے کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ وہ رمضان کا ادائی روزہ ہو، اور ایک شرط یہ ہے کہ رمضان کے ادائی روزے کی نیت رات کے وقت سے کرنا۔ اگر کسی آدمی نے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے رمضان کے ادائی روزے کی نیت کی، پھر طلوع فجر کے بعد کسی وقت روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، اور اگر روزے کی نیت طلوع فجر سے قبل نہیں کی بلکہ طلوع فجر کے بعد دوپہر شرعی سے پہلے اس نے نیت کی تو پھر اس روزے کو توڑنے کی وجہ سے اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے اس کی نیت نہیں تھی لیکن اس نے کوئی چیز کھائی پی بھی نہیں، روزے کے توڑنے والی کوئی چیز اس سے سرزد نہیں ہوئی، لیکن اس نے نیت بھی نہیں کی، یہاں تک کہ نصف شرعی دن آ گیا اور نصف شرعی دن سے پہلے اس نے نیت کر لی، تو چونکہ اس کا پورا وقت جو ہے وہ روزے کی نیت کو گھرا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اگر رات سے یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی تھی پھر اس نے روزہ توڑا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ یہ قضا اور کفارہ سے متعلق مسائل ہیں، آگے بھی اس کی بات چلے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔